الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن ناطقكم بفمه۔ اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے اور اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درس قرآن کی مقدس بابرکت محفل میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنے پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 219 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور محبوب آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے فرما دیجئے جو بچ جائے، اضافی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے آیتوں کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس سے پہلے شراب اور جوئے کے احکام بالتفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئے، جس پر کم و بیش 2 ہفتے تک ہمارا درس جاری رہا۔ اب یہاں پر کہاں خرچ کیا جائے اپنا مال، کیونکہ شراب اور جوئے سے تو باز رہنا ہے، تو مال کو کہاں خرچ کیا جائے، تو گویا کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا کتنا مال خرچ کریں، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلِ الْعَفْوَ، کتنے کی کوئی مقدار ہے ہی نہیں، جو تمہارے دل کو چھوئے، جو تمہیں محبوب ہو، جس قدر فاضل اور اضافی ہو وہ تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اب ينفقون، خرچ کرنا، جو خرچ کرتا ہے ہماری اصطلاح میں اسے سخی کہا جاتا ہے، اور جو روک لے مال کو اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ تو محبوب سے سوال ہوا یسألونک ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس لعین کو دیکھا، آپ نے پوچھ لیا تجھے کون محبوب ہے، تیری پسند کا کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری پسند کا جو شخص ہے نا وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد مگر بخیل، یہ میری پسند کا شخص ہے۔ حالانکہ عبادت بھی کرتا ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن بخیل ہے۔ اس ساتھ کہتا ہے اس کی بخیل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو بھی ضائع فرما دیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، میرا مال میری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اس لیے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور میں تیرا دشمن کون جسے تو ناپسند سمجھتا ہے، کہتا ہے فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن سخی ہو، وہ میرا دشمن ہے۔ تو خود ابلیس بتاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس وجہ سے سخی میرا جو ہے وہ دشمن ہے، ابلیس کہتا ہے، اور کہتا ہے بخیل میرا دوست ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے برعکس بات ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص سے محبت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے،
اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، جبکہ ابلیس نے اس کے برعکس بات کو بیان کیا کہ جو اسے پسند آتا ہے وہ کہتا ہے وہ جو بخیل ہو وہ مجھے پسند ہے۔ تو فرمایا ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کرے، کل العفو بچا ہوا۔ اب بچے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ جو بچ جائے، فرمایا نہیں، جو حلال ہو، حلال ہونا شرط ہے۔ اب حلال کس قدر اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں؟ اگر بندہ اپنے اعضاء کو، اپنی حیت کو، اپنی ساکھ کو دیکھے تو اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ معاملہ نہیں، مشکل معاملہ نہیں، اس کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے انتظامات فرمائے۔ ایک لقمہ بندے تک پہنچتا ہے، اب اس لقمے میں سوائے حلال اور حرام کے باقی ساری تحقیقات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے وہ لقمہ ہاتھ میں آیا، ہاتھ نے بتا دیا کہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں، یعنی سخت ہے یا نرم، سافٹ ہے یا ہارڈ، یہ بتا دیا اس نے، یہ ہاتھ ہی بتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب بندہ منہ کے قریب لایا تو ایک اور انتظام موجود ہے، ناک۔ اب وہ ناک جو ہے نا، نوز، یہ بتا رہی ہے کہ آیا یہ لقمہ خراب ہے یا صحیح ہے، تازہ ہے یا باسی ہے، ناک بتا رہی ہے۔ پھر جیسے ہی بندہ اس کو منہ کے اندر ڈالتا ہے، فوراً زبان پہ آنے کے بعد پھر ایک انتظام موجود ہے کہ زبان فوراً اس کا ذائقہ بتا دے گی، کیا ہے اس کا ذائقہ، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے۔ کتنے انتظامات ہیں ایک لقمے کے لیے، بندہ اگر غور و فکر کرے تو۔ پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری انتظام دانت ہے کہ وہ دانت اس لقمے کو اندر نہیں جانے دیں گے جب تک اس کو صحیح طریقے سے اندر کے مطابق بنا نہ لے، پیسا جائے گا۔ تو فرمایا اتنے سارے انتظامات تو رکھ لیے، اب باقی کیا رہ گیا؟ فرمایا باقی حلال و حرام تم خود تحقیق کر لو کہ یہ لقمہ حلال تھا یا حرام تھا، اس کے بارے میں تمہیں خود تحقیق کرنی ہے۔ باقی سارے انتظامات تو ہم نے تمہارے جسم کے اندر ہی رکھ لیے کہ اس انتظام کے بغیر تو لقمہ پیٹ تک جانا ہی نہیں ہے، لیکن ایک حلال و حرام ہونا یہ تم پر چھوڑ دیا کہ تم اس کے بارے میں کیا کرتے ہو۔ تو فرمایا قل العفو، بچا ہوا مال، تو بچا ہوا مال جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں خیرات کیا جائے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فی زمانہ کوئی مال بچتا ہی نہیں ہے، حکم تو بیان ہو گیا، کذالک یبین اللہ، اللہ نے بیان فرما دیا، اب بچتا ہی نہیں ہے نا، تو یہ بھی بات غلط ہے کہ جس طرح اپنے آپ پہ تو لگا رہا ہے تو وہ کبھی اس بارے میں سوچا کہ بچتا ہی نہیں، اپنے آپ پہ کیا لگاؤں، وہاں تو لگانا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب جس طرح وہاں لگایا جا رہا ہے نا، یہ لفظ بولے بغیر، تو اس طرح اللہ کی راہ میں بھی خیرات کر، اس لفظ کو بولے بغیر، تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ بچ بھی رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے۔ تو یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لکم، لائے تمہارے لیے نشانیوں کو، یہ نشانیاں ہی ہیں، کیونکہ یہ ایسی شے ہے کہ بندے کو پتہ چلنا چاہیے کہاں خرچ کرنا ہے، بس بات ہے ختم۔ ہمارے یہاں کا سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ جس کو پتہ چل جائے نا کہاں خرچ کرنا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ خرچ کہاں کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا معاشرے میں لوگ بچے سے لے کے بڑے تک کوئی کہاں پیسے لگا رہا ہے، کوئی کہاں لگا رہا ہے، اصل خرچ کہاں کرنا ہے یہی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح کاروباری حضرات، کیپٹل ہو جن کے پاس، اب اس کو انویسٹ کہاں کرنی ہے جو حلال بھی ہو اور نفع والا بھی ہو، یہی تو پہچان کرنی ہے۔ جس کو یہ پہچان صحیح ہو گئی وہ تو مالدار بن جائے گا، وہ تو امیر ترین بن جائے گا۔ تو یہی تو مسٹیک کر جاتے، خرچ کہاں کرنا ہے، لگانا کہاں پر ہے۔ تو یہ خرچ کرنا بہت بڑی شے ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ اس سے بڑی حکمت ہے۔ سابقہ زمانے میں میاں بیوی تھے، اس وقت کے نبی کی طرف وحی ہوئی کہ آپ انہیں جا کے یہ خوشخبری سنائیں کہ اب زندگی کے ان دونوں کے 80 برس باقی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، ساتھ یہ بھی انہیں بتائیں کہ 40 برس کے دو حصے ہیں، ایک 40واں حصہ خوشحالی، دوسرا 40واں حصہ تنگ دستی کا ہے۔ اب انہیں اس کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو پہلے 40ویں سال خوشحالی کے رکھ لے، چاہے تو پہلے 40ویں سال جو ہے وہ بدحالی تنگ دستی کے رکھ لے، ان کو اس چیز کا اختیار ہے۔ اللہ کے نبی
اللہ رب العزت کے حکم سے اس جوڑے کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جو میاں تھا شوہر، اس کو ساری بات بتائی کیسے اس طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ اب وہ شوہر تھا نا، وہ بھی تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ بعض اوقات عورتیں بھی بہت اچھے مشورے دے دیتی ہیں۔ بیوی سے مشورہ کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ بیوی کو جا کے ساری بات بتائی کہ اس طریقے سے ہمارے حق میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوا، اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، یہ بتایا ہے، اب تجھے کیا پسند ہے؟ مشورہ۔ اب اس سے عورت نے مشورہ دیا کہ پہلے جو 40 سال ہے نا ہم خوشحالی کے کر لیتے ہیں، اور آگے والے 40 سال ہو گئے وہ بولے تنگ دستی کے ہیں، ابتدائی 40 سال خوشحالی کے۔ دونوں راضی ہو گئے۔ رب کی طرف سے جو اللہ کے نبی تشریف لائے تھے انہیں اس بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دیا، میرے رب کی طرف سے کچھ ہی دنوں میں انہیں خوب مال و مت عطا کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کی زوجہ ہنڈیا چڑھا رہی ہے، اس میں کچھ بنا رہی ہے، شور گھر میں آتا ہے، کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کھانا بنا رہی ہوں۔ کہا کھانا؟ یہ تو رحمان کا وعدہ ہے کہ اب 40 سال خوشحالی کے ہیں، خوب مال دیا جائے، خوب مال، اب تو ہانڈیاں چلا رہی ہے؟ نہیں، اب تو دیگے پکا، تو دیگوں کا انتظام کر، دیگ پکا، میں آ رہا ہوں باہر سے، فقیر مسکین محتاجوں کو لے کے آتا ہوں۔ اب تو رحمان کا وعدہ ہے نا، خوب دیا جائے گا، اب کس چیز کی کنجوسی؟ اب تو 40 سال بھر بھر کے دینا ہے، خوب کھانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے۔ بے شمار یتیموں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو لے کر آ گئے، بے شمار۔ بیوی نے دیگوں کی دیگیں تیار کر لی۔ اب رحمان کا وعدہ ہے، خوب دیا جائے گا، ہر حال میں سچا وعدہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ دیگیں کھلی، مسکینوں نے کھانا کھایا، فقیروں محتاجوں نے کھانا کھایا، خوب خوش ہوئے، خوب۔ پھر کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں خوب خرچ کرتا ہے، خوب پیٹ بھر کے ہمیں کھلاتا ہے، اے اللہ تو اس سے بھی خوب مال و مت عطا فرما، اس شخص کو کبھی اپنی سوا محتاج نہ رکھنا، اسے خوب مال و مت عطا کر۔ بس یہاں سے مسکینوں کی، محتاجوں کی دعا گزری، رب کی بارگاہ میں یہ دعا پہنچی، وہاں اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی، دوبارہ اس میاں بیوی کے پاس جاؤ کہ یہ جو مسکینوں نے دعا کی ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے صدقے آخری جو 40 سال خوشحالی کے نہ تھے تمہارے لیے، بدحالی کے تھے، تنگ دستی کے تھے، ہم نے ان کی دعا کے صدقے انہیں بھی خوشحالی سے بدل دیا، وہ بھی خوشحالی سے بدل دی گئی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا رقم خرچ کہاں کرنی ہے، مال تو اتنا آ گیا، خرچ کہاں کرنی ہے، انہیں یہ پتہ چل گیا۔ فرمایا جس کو یہ پتہ چل جائے نا خرچ کہاں کرنا ہے، رقم کہاں لگانی ہے، اس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خوب غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، غور و فکر کر کے معاملات کو حل کرو تو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ خوب غور و فکر، دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے کیسی غور و فکر ہو۔ ایک شخص تھا جس کا دوست مقروض ہو گیا بہت زیادہ، اپنے دوست کے در پر آتا ہے، دروازہ دستک دیتا ہے، دوست دروازہ کھولتا ہے، دیکھتے ہیں میرا سامنے دوست، اوہ پرانا دوست، گلے میں ملا، کیسے آنا ہوا، آپ آ گئے، یہ وہ باتیں شروع ہوئی۔ کہنے لگا کہ آیا کسی غرض کی خاطر ہوں، بہت زیادہ مقروض ہوں، بہت قرضہ ہے۔ اچھا سب خیریت ہے؟ بولا اسی لیے تو آیا ہوں کہ خیریت نہیں ہے، بہت قرضہ ہے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ کہ کچھ مدد ہو جائے۔ اچھا کتنا قرضہ ہے؟ کہتے ہیں 400 درہم قرضہ ہے۔ گھر کے اندر گیا، 400 درہم لیے، اب بیوی بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کیا کر رہے ہیں۔ لینے کے بعد باہر آتا ہے، اس کو 400 درہم دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کی ضرورت کے مطابق 400 درہم ہے، اپنا قرض ادا کرے، زندگی خوشحالی میں گزارے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے در پر تشریف لائے۔ یہ دوست یہاں سے گیا۔ ابھی یہ بندہ جو تھا نا جس نے 400 درہم دیے تھے دوست نے، یہ گھر کے اندر آتا ہے، رونا شروع کر دیا اس نے۔ بیوی دیکھتی ہے، اب عورت کی سوچ ہے، اس کے مطابق اس نے سوچا، کہا کہ اگر رونا ہی تھا تو اس کو منع کر دیتے، کیا ضرورت تھی ہوشیاری کرنے کی۔ اب وہاں 400 درہم دے دیے اور یہاں کے رونا شروع کر دیا۔ نہ کر دیتے تو ضروری تو نہیں تھا اس کو دینا۔ کہ اس شوہر نے کہا تو بات تو سمجھی نہیں، تجھے کیا لگ رہا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے 400 درہم چلے گئے؟ نہیں۔ اب کیسے لوگ تھے آپ اندازہ لگائیں۔
وہ شوہر کہتا ہے تجھے یہ محسوس ہو رہا ہوگا نا، اور بات تو یہ ایسی ہے ہی نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے 400 درہم اپنے دوست کی مدد کے لیے دے دیا، بلکہ رونا مجھے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میرا دوست اس حال میں تھا اور مجھے پتہ تک نہ چلا، مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ آج میرے دوست کو میرے دروازے تک آ کر مانگنا پڑ گیا۔ کاش مجھے پہلے ہی کوئی بتا دیتا، پہلے ہی مجھے پتہ چل جاتا، میں پہلے ہی اس کا علاج کر دیتا، پہلے ہی اسے رقم عطا کر دیتا۔ میرا دوست ہو کہ میرے در پر آ کے مانگ کے چلا گیا، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے، وہ رقم جو دی نا اس پہ رونا نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے بے شمار لوگ حاجت مند ضرورت مند ہیں معاشرے میں، بے شمار جو مدد کے لائق ہیں، مستحق ہیں۔ اس لیے فرمایا پھر دنیا میں بھی غور و فکر کرو، کس کو دینا ہے، کہاں خرچ کرنی ہے رقم، اس بارے میں غور و فکر کیا جائے، ورنہ بعد میں پھر افسوس کرے گا۔ والآخرہ، اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ خوب غور و فکر کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو مال جو رہ گیا نا وہ تو ضائع، انتقال سے پہلے پہلے رب کی راہ میں جتنا ہو سکے بندہ خیرات کرے تو اس کی برکتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کل لفظ جو بچ جائے، حالات کے پیش نظر بندہ کچھ جمع کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ ہو، کوشش ہو، اگرچہ سارا بچا ہوا نہ ہی سے کچھ نہ کچھ تو خرچ ہو جائے، یہ تو آسان اصول ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے، آپ نے قبر والوں کو پکارا اور فرمایا اے قبر والوں سنتے ہو، میں تمہارا حال سنا تمہارے جانے کے بعد کا، وہ یہ ہے کہ تم تو یہاں سے چلے گئے، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارا مال و متاع سب تقسیم ہو گیا۔ ابھی بات کر رہے تھے نا، عاطف غیب سے آواز آئی، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ہماری بھی سن لیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے رب کے یہاں سب اعمال کو پا لیا، ہم نے جتنے اچھے اعمال کیے تھے اللہ نے سب کے عوض ہمیں انعام و اکرام عطا فرما دیا۔ افسوس ہے تو اس بات پر کہ جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے، جو مال و متاع دنیا میں چھوڑ کر آئے نا، اس کا افسوس ہے، کاش یہ بھی رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیتے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ تو فرمایا آخرت کے حوالے سے بھی سوچو، یہ نہ ہو کہ کمزور ہو کے دنیا کے میں بن جاؤ بس، نہیں، پھر دنیا والا آخرات تفکرون پھر دنیا والا آخرات، دنیا و آخرت کے بارے میں خوب سوچو۔ اب جس کے پاس مال ہی نہیں وہ کیا خیرات کرے گا؟ محبوب نے اس کا بھی نسخہ بتا دیا۔ اب وہ کیا نسخہ ہے؟ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو، صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے، تلقین فرما رہے تھے صدقے کے حوالے سے، صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ صحابہ کرام بھر بھر کے لا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص جس کے بارے میں آیا، ابو امام باہلی رحمہ اللہ، وہاں تشریف فرما ہے، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھ لیا کیا پڑھتے ہو؟ تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مال تو نہیں، یہ تو لوگ بھر بھر کے مال لے کے آ رہے ہیں، میرے پاس مال و متاع ہی نہیں ہے، لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو سنا۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ تسبیح جنت کے خزانوں میں، یہاں تک روایتوں میں ہے جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں سے پھل توڑ رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی شان اس وظیفے کی۔ تیسرا کلمہ اس کا ابتدائی حصہ ہے یہ، تیسرے کلمے میں 2 جز ہیں، پہلی جز یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ان کلمات کو پڑھنا سونا خیرات کرنے سے افضل ہے، یعنی جو سونا خیرات کرے رب کی بارگاہ میں، اب تیرے پاس مال نہیں تو فرمایا تو یہ جو کلمات کو ادا کر رہا ہے یہ سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ جس کے پاس مال نہیں وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ ان کلمات کو پڑھے۔ اللہ مال ہوتا تیری بارگاہ میں دیتا، اب نہیں ہے مولا تو یہ کلمات قبول فرما، محبوب کا فرمان ہے، سونے سے بھی افضل یہ کلمات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا سارا سونا خیرات کیا جا رہا ہے، تو اللہ ایسے سونے کے عوض قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مال و متاع جو حلال طریقے سے، پہلے تو یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حلال مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں خرچ کرنا ہے اس بارے میں ہمیں خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سخی اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سخاوت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا